وبقربه كم تنجلي. رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھنے کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، آپ نے حیثیت پوچھی ہے تو نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ ہی یہ سنت ہے۔ سنت اس لیے نہیں کہ اس دور میں تو قرآن مجید کتابی شکل میں موجود بھی نہیں تھا۔ کتابی شکل میں تو قرآن مجید ہمارے آقا کریم کے وصال مبارک کے بعد جمع کیا گیا ہے، تو یہ سنت بھی نہیں، لیکن ہم اسے ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید صرف رخصتی کے وقت ہی کیوں یاد آتا ہے؟ اس سے پہلے بھی شادی میں کتنے ایسے مرحلے ہیں جہاں ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے، کتنے ایسے مرحلات ہیں جہاں ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر بیٹی کو گھر سے الوداع کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مرحلے ہیں، مثلا جب مہندی کے موقع پر عورتیں لہک لہک کر گانے گا رہی ہوتی ہیں اور نامحرم ان کی آوازیں سنتے ہیں، اس وقت ہمیں قرآن کیوں نہیں یاد آتا؟ یا جب بارات آتی ہے تو ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو دروازوں پر کھڑا کر دیتے ہیں نامحرموں کے استقبال کے لیے، وہ ننگے سر کھڑے ہو کر ان کے سر پر وہ پتیاں پھول پھینکتی ہیں، اس وقت ہمیں قرآن کیوں نہیں یاد آتا؟ جب گھر کی عورتیں مرد جو رشتوں میں ایک دوسرے کے نامحرم ہیں لیکن وہ اکٹھے ناچتے ہیں، اس وقت ہمیں قرآن کیوں نہیں یاد آتا؟ ہمیں قرآن صرف اور صرف رخصتی کے وقت یاد آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ کوئی حرام کام ہے یا ناجائز کام ہے، ٹھیک ہے قرآن مجید کی برکت ہے، لیکن ہماری دعوت فکر ہے قرآن مجید صرف رخصتی کے وقت ہی یاد نہ کریں، بلکہ جب بیٹی کی شادی کریں تو کم از کم اسے سورہ نور یا سورہ نساء کا ترجمہ پڑھا کر گھر سے الوداع کریں۔ بعض لوگ فخر سے کہتے ہیں جی بیٹی کی شادی کی ہے اور 5 لاکھ کا جہیز دے دی ہے، چنیور سے فرنیچر منگوا دی ہے، یورپ سے LCD منگوا دی ہے، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا اپنی بیٹی کو سورہ نساء کا یا سورہ نور کا ترجمہ پڑھایا ہے تو جواب ندارت، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کم از کم اپنی بیٹی کو سورہ نور یا سورہ نساء کا ترجمہ پڑھا کر گھر سے الوداع کریں۔ اس پروگرام کی وساطت سے میں ایک حدیث مبارکہ بھی اپنی بہنوں بیٹیوں تک پہنچانا چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ امام الانبیاء نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور کسی کے لیے 1 دروازہ کھلے گا، کسی کے لیے 2 کھلیں گے، کسی کے لیے 3 کھلیں گے، لیکن فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہوں، جو 4 خوبیوں والی عورت ہو، وہ کون سی خوبیاں ہیں؟ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بعلہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ فرمایا جو عورت 5 گانہ نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، وطاعت بعلہا اپنے شوہر کا حکم مانے، واحسنت فرجہا اور اپنے پردے کی حفاظت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ فرمایا ایسی عورت جب جنت کے سامنے آئے گی اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا میری بندی تو جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا۔ شاءت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جس دروازے سے تو چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ مشکل حدیث نہیں، اس کا اردو میں ترجمہ بھی یاد کیا جا سکتا ہے کہ جو 5 گانہ نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کا حکم مانے اور پردے کی حفاظت کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔